نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے شمار احباب نے فرمایا کہ عرق گلاب سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری 30 جلد باب الطب، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرق گلاب سے شوگر کا خاتمہ کر دیتے تھے۔ بھائی ٹھیک ہے، کر دیتے تھے، تو پھر آگے وہ فرماتے کہ آپ اتنی مہنگی دوا کیوں دیتے ہو، آپ عرق گلاب کیوں نہیں دیتے، آپ گلاب لے آؤ اصلی ہیں، آپ اصلی گلاب لے آؤ۔ بھائی جو گلاب کے جو جینین اس کا جینز ہے وہ تو جس نے اپنے بینک میں جمع کیا اس کو ہر کوئی جانتا ہے، اور اس مردود نے پوری دنیا کو ہائیبرڈ بیج بانٹ دیے۔ ایک تو یہ کہ ہائیبرڈ کر دیا گیا، دوسری بات یہ ہے کہ جناب علی پھر آپ جو کھاد دے رہے ہو وہ یوریا وغیرہ دے رہے ہو، آپ گوبر سے نہیں اگا رہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو آدھا ادھر 2 نمبر ہو گیا کہ جو اس کا بیج ہے وہ جینیٹک کر دیا گیا، ہائیبرڈ کر دیا گیا، اوپر سے آپ گوبر بھی اس میں مصنوعی ڈال رہے ہو، تو نتیجے میں وہ جو گلاب کا پودا چونکہ یوریا ڈال رہے ہو، تو جو گلاب توڑ کے ہاتھ میں لے کے دیتے ہو نا ویلنٹائن ڈے کو جانو ویلنٹائن ڈے مبارک ہو، تو جانو 2 دن بعد پھر کہیں اور سیٹ ہو جاتی۔ کیوں؟ اس گلاب میں وہ اثرات کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کوئی گلاب ہی نہیں ہے۔ جو ہاتھ میں گلاب پکڑا ہوا ہے وہ اصل میں کھیرا ہے جی، تبھی کوئی تمہاری ویلنٹائن ڈے حرام میں جا رہی ہے سب کی۔ کھیرا پکڑا ہوا ہے، کھیرا دکھنے میں گلاب لگ رہا ہے، اس لیے کہ آدھا جینز اس کا تو جینز بینک والوں نے مار دیا جنہوں نے اس کو ہائیبرڈ کر دیا، اور آدھا بیڑا غرق آپ نے یوریا ڈال کے کر دیا، اس لیے کہ آپ نے گوبر سے تو اگا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو بھائی صاحب اب اس کا مزاج کیا ہو گیا؟ کھیرے کا ہو گیا۔ ہاں اب بھلا امیتابھ نے تو چلو ایک فلم میں وہ تربوز دے دیا تھا بچی کو گفٹ میں، بچی نے اس کے منہ پہ کھینچ کے مارا، تو چلو وہ تربوز سمجھ میں آتا۔ امیتابھ گاؤں دیہات کا شو کر رہے تھے کہ میں گاؤں دیہات کا ہوں، گفٹ میں بچی کے لیے وہ تربوز لے گئے، بچی نے کھینچ کے مارا، تربوز پھٹ گیا۔ لیکن آپ تو کھیرا دے رہے ہو، جانو یہ لے لو۔ اب کھیرا کوئی دینے کی چیز ہے جی؟ جو گلاب کا پھول پکڑا ہوا ہے اس کا جینز، اس کا ڈی این اے، اس کی ویلیو، اس کے اثرات کھیرے کے ہیں۔ خاک کام کرے گا وہ، اس کی خوشبو جو اس کے دماغ کو متاثر کرتی ہے اور وہ آپ سے انسپائر ہوتی، وہ تو ہوگی نہیں۔ کیوں؟ ہاتھ میں کھیرا ہے، آپ نے کیا دیا؟ کھیرا۔ بچی کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کھیرا۔ ابھی کھیرا دو گے تو بچی سیٹ ہوگی تمہارے سے؟ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر بولتے ذرا تعویذ دے دو، اور تعویذ لکھنے والا بھی 2 نمبر، اس کو بھی زعفران اصلی نہیں مل رہی، اس نے بھی زردے کے رنگ سے لکھ دیا، ادھر بھی 2 نمبری۔ تو بھائی صاحب اصلی عرق گلاب لے آؤ گے اور پیو گے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب میں گلاب کی بات کرتا ہوں۔ گلاب اگر آپ کو جنگلوں میں ملتا ہے، ویسے میں ایک بات بتا دوں، پاکستان میں جو کلر کہار کا علاقہ ہے، یہ لوگ گلاب کا عرق بڑی محنت سے بناتے ہیں اور ان کا باضابطہ دیسی طریقے سے اگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کلر کہار میں اگر آپ کا لینا دینا ہے، جانا ہے، تو وہاں سے امید ہے کہ آپ کو گلاب کا عرق مل جائے گا۔ لیکن آپ چل کے ان کے پاس جائیں گے، ان کو بولیں گے آپ مجھے سہ آتشہ نہیں، مجھے چہل آتشہ چاہیے۔ چہل آتشہ سمجھتے ہو؟ 40 دفعہ آگ دیا ہوا، ایک دفعہ عرق نکل گیا، اس عرق کو دوبارہ اڑایا، پھر اس کو دوبارہ اڑایا، پھر اس کو دوبارہ اڑایا، 40 چہل آتشہ اس کو کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ افریقہ کے بے شمار ممالک میں جو گلاب دستیاب ہے گاؤں جنگلات میں، وہاں بھی وہ اصلی ہی ہوتا ہے، وہ جینس کی ہائبرڈ اس کی کہانی سے اور جناب علی مصنوعی کھاد کی نحوست سے وہ پاک ہوتا ہے، تو وہ گلاب بھی کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور ملک ہے وہاں پہ ہر چیز اصلی ہوتی ہے، لیکن ادھر میرا آپ کا جانا الاؤ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کلر کہار چلے گئے تو وہاں پہ چہل آتشہ بنوا لیا، تو یہی عرق گلاب اتنا قیمتی ہے کہ شوگر کے مرض کا بھی نمٹا دیتا ہے، صحیح ہے، پکی بات ہے، نمٹ جاتا ہے، مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے، صحیح ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو اس کے علاوہ آپ کے اپنے علاقے میں، اپنے صوبے میں، اپنے شہر میں کہیں دیکھتے ہو کہ قبرستان میں لگا ہوا ہے یا کسی جنگلی علاقے میں لگا ہوا ہے، تو اس سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہو، وہ توڑ لو اور پنساری سے پوچھو کہ عرق اڑانے والا بابا کون ہے، وہ پنساریوں کے پاس نمبر ہوتے ہیں، ان کے پنساری نمبر دے دے گا، تو اس میں کیا ہوگا کہ جناب علی آپ اس کو بولیں کہ بھائی اس کا عرق اڑا کے دے دو، تب آپ کہیں جا کے عرق گلاب چہل آتشہ کا فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ اور عرق گلاب چہل آتشہ معمولی چیز تو نہیں ہوتا، یہ تو پوری باڈی کا جتنا بھی رگوں کا، نسوں کا بلاکیج ہے، بلغمی کیفیت ہے، پتھر ہے، اسٹون ہے، ٹھیک ہے نا،
کیلکولس ہے، کولیتھیاسس ہے، سب کو اڑا کے پھینک دیتا ہے۔ اگر یہ چہل آشا آپ کو مل جاتا ہے اور اصلی گلابی ہوتا ہے تو وہ نہ ہو کہ ہاتھ میں گلاب پکڑا ہوا ہے اور حقیقت میں وہ کھیرا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ خیال کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ ناکام نہیں ہے، وہ 100% کامیاب ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اصلی ہو۔ آپ نے اس کو دونوں، ابھی نبی پاک نے فرمایا دودھ میں شفا ہے، آپ نے اس میں آکسیٹوسن کا انجیکشن ملا دیا، ہاں جی بیڑا غرق کر دیا نا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جناب علی وہ شہد میں شفا ہے، آپ نے جناب علی سارے کا سارا شہد جو پھٹکری اور گلوکوز سے بنا کے رکھ دیا۔ نبی پاک کی بتائی ہوئی ہر چیز کو آپ نے 2 نمبر کر دیا نا۔ نبی پاک نے فرمایا کلونجی میں شفا ہے، آپ نے اس کو ایسا بیڑا غرق کر کے ہائیبرٹ کیا ہے کہ اسے 3 دن میں بواسیر کینسر ہو جاتی ہے۔ تو نبی پاک کی چیز بتائی ہوئی غلط نہیں ہے، ہماری آپ کی حرکتیں خراب ہیں۔ ہم نے نبی پاک کی ہر چیز کا ضرور بیڑا غرق کیا ہے تاکہ مصنوعی دواؤں کا اچھا کاروبار چلے، اور نبی پاک کی چیزوں سے لوگ کہیں بس جی اللہ نے نصیب میں نہیں لکھا تھا اس لیے شفا نہیں ہوئی، این سہاگ رات میں بابا جی مر گئے۔ تو غلطی تو آپ کی ہے نا، بابا جی تو آپ کی حرکتوں سے مرے، نبی کے نسخے سے کوئی نہ مرا آج تک، نہ مرے گا۔ نبی کے نسخے میں صرف شفا ہے، شفا ہے، شفا ہے، اصلی ڈھونڈنا آپ کا کام ہے، نہیں تو جنگلات میں نکل جاؤ۔ یہ اللہ والے کیسے بڑے بڑھاپے میں گھر بار چھوڑ کے جنگل چلے جاتے تھے، وہاں جب 18 سال ملنے جاؤ، 18 سال بعد تو وہاں ان کی 4 جوان بیگمات اور 25 بچے ہوتے تھے، ہیں کیوں؟ جنگل میں اصلی چیزیں کھا رہے تھے، بابا خواہ پتے کیوں نہیں کھا رہے تھے؟ وہ آپ کی مصنوعی کھاد سے، منحوس کھاد سے بچی ہوئی چیزیں کھا رہے تھے، اس لیے وہ جوان ہو گئے، اس لیے ان کی 18 بیویاں ہو گئی اور 35 بچے ہو گئے۔ جنگلات میں جو بھی بچی گزری بابا نے نکاح کر لیا، جو بھی بچی گزری بابا نے نکاح کر لیا۔ کیوں؟ اصلی چیزیں کھا رہے تھے، وہ مصنوعی بازاری چیزیں نہیں کھا رہے تھے، اس لیے بابا جی کے پھر وہ رنگ نرالے ہو گئے۔ تو اصلی اور مصنوعی کو سمجھیں گے تو زندگی کنٹرول میں آئے گی نا آپ کے، ٹھیک ہے بھائی؟ یاد رکھ لیجئے گا، ہر کے گلاب کے فائدے ہیں، چہل آشا کے فائدے ہیں، جنگل سے توڑ کے لاؤ اور خود عرق نکلواؤ تب فائدے ہیں، ایون کہ شوگر کا مرض بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔